بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا کہ جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں، اور امن کی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اما جان ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تمہاری منزل ہے۔ وہاں اتر کر ایک عارضی سا چھپر بنایا جس کے نیچے ان کو ٹھہرا دیا۔ ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں توشہ کے طور پر ساتھ تھیں، وہ ان کے حوالے کیں اور وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اما جان ہاجرہ وہاں رہنے لگے، اور جب وہ پانی ختم ہوا، توشہ کا سامان ختم ہوا، تو پھر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں چکر کاٹے۔ چونکہ جہاں پر کعبہ ہے یہ جگہ نیچی تھی، یہاں ایک ٹیلہ تھا چھوٹا سا، اور اس کے اوپر کعبہ تھا، اور یہ سب سے نیچی جگہ تھی۔ اس کے دائیں بائیں پہاڑیاں تھیں، اور حجر اسود کے بالکل سامنے کی طرف اونچی پہاڑی صفا تھی، اور پھر اس سے بائیں طرف کو مروہ پہاڑی تھی۔ تو یہ ان کے اوپر چڑھ کر دیکھتی تھیں کہ شاید کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی آتا جاتا انسان نظر آ جائے، جس سے پانی کا کچھ انتظام ہو سکے، وقتی طور پر گزر بسر ہو سکے۔ اور جو نشیبی جگہ تھی جہاں پر آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نظر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل کو وہیں پر لٹا دیا تھا چھپر کے نیچے، تو وہاں سے پھر بھاگ کے گزرتی تھی۔ اور جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں سے سیکھ کر جانا چاہیے۔ بسا اوقات بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک لطیفے کی بات ضمن میں آ گئی۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم دین جن کے علم اور فضل کو عرب اور عجم سبھی مانتے تھے، وہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر رہے تھے۔ تو ایک عورت، بوڑھی عورت، وہ بھاگی وہاں پہ، اس کا دوپٹہ نیچے گرا۔ اتفاق سے یہ چیئر پہ تھے اور وہ دوپٹہ ان کے پاؤں کے پاس آ کے گر گیا۔ تو انہوں نے جھک کر وہ دوپٹہ اٹھایا، مائی جی کو وہ دوپٹہ دیا، اور ساتھ کہا کہ بہن یہاں پر مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ جھٹ سے بولی کہ اما ہاجرہ تواڈے ابا جان سن۔ چونکہ وہ عورت تھی تو عورتوں کی سنت عورتوں کو زندہ رکھنی چاہیے، تو اس لیے ہم بھاگتی ہیں۔ تو کون سا کوئی مرد بھاگا تھا؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جب اما جان بھاگی تھی اس وقت وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بے پردگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب جب کہ وہاں لاکھوں انسان ہر وقت موجود ہوتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ ماں تھی۔ ماں کی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حصے کو عورتوں کو بھی شامل کر لیا، کچھ حصے میں صرف مردوں کو کہا کہ وہ تمہاری ماں تھیں، اس لیے تم ان کی اس ادا کو یاد رکھو اور اس کو اپناؤ۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی کی بنیاد پر ہے، لیکن آگے پھر وہ سنت یا فرض یا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حصہ مردوں کے ذمہ ہے اور باقی سارا حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے ذمہ ہے۔ جب جانا چاہیے تو سیکھ کر جانا چاہیے۔ دین کا کام محض قیاس آرائیوں سے ترتیب نہیں دیا جاتا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تحت چلتا ہے۔ تو بہرحال وہاں سے پھر بھاگتی، اور جب 7 دفعہ چکر لگ چکے تو واپس تشریف لائی مایوس ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیٹنے کی جگہ تھی پاؤں کے پاس سے، وہیں سے زمزم کا کنواں اور چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور یوں جب پانی کا انتظام ہوا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے، جاندار آنا شروع ہو گئے،
اور اسی پرندوں کو دیکھ کر بنو جرہم کے کچھ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے. اس طرح سے وہاں ایک آبادی بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی شکلیں پیدا فرما دیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو جہاں سے جا کر اما جان ہاجرہ نظر آنا بند ہو گئیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی. ایک امن مانگا اور دوسرا پھلوں کا رزق مانگا. اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ محنت سے بھی رزق حاصل نہیں کر سکتا. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں زراعت بھی نہیں کی جا سکتی، کچھ اگایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے آپ ہی اپنا فضل فرمائیں، ان کو امن بھی عطا فرمائیں اور پھلوں کا رزق بھی عطا فرمائیں. اور دنیا میں انسان کی بنیادی یہ دو ضرورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائیں. اور جہاں مکہ آباد ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے، ٹکڑا ہے زمین کا جس کو حرم کہتے ہیں. اس میں بڑی سخت مجبوری کے بغیر قتال جائز نہیں ہے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر اس کی اجازت دی گئی، اور اس کے علاوہ پہلے یا بعد میں وہاں قتال کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں شکار کی اجازت نہیں ہے، خود اگنے والے پودے تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے وہاں امن اور تحفظ فراہم فرمایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، مکہ کو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر حرم بنایا ہے، اور مدینے کی بھی چاروں طرف نشانات لگائے اور کہا کہ اس کو میں حرم بناتا ہوں، آپ اس کو حرم بنا دیں. چنانچہ اسی وجہ سے ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، ایک حرم مکہ کا اور ایک حرم مدینہ منورہ کا. دونوں کے تقاضے انتہائی اہم ہیں، دونوں جگہ کے آداب باقی جگہوں سے مختلف ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر جب ذبح کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آنے کا اور کعبہ کی تعمیر کا. جب وہاں تشریف لائے تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے. پرندے آتے تھے، جانور آتے تھے، شکار ہی اس وقت ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ تھا، تو اس لیے تیر ترتیب دے رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو گئے. ملاقات کی، سلام دعا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، مجھے اللہ نے اب ایک اور ڈیوٹی سونپی ہے، کہ آپ اس میں میرا تعاون کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں حاضر ہوں. چنانچہ پھر اس ٹیلے پر تشریف لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشان لگائے اور ان نشانوں کی جگہ سے کھدائی کی تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کعبہ یہاں پہلے موجود رہا ہے. وہ پہلے کس نے بنایا ہے اس کے لیے اگرچہ کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے. بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. یہ سب سے پہلا گھر ہے، جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے. تو چاہے فرشتوں نے بنایا ہو، چاہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہو، اس بات میں اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تو اس وقت اس گھر کو یا تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا یا طوفان میں بہہ گیا، اور بنیادیں باقی رہ گئیں، صرف ایک ٹیلے کی شکل رہ گئی. تو اسی بنیادوں کو خالی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. تو اس کا تذکرہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. چنانچہ مسلمان بار بار اس کی طرف جاتے ہیں اور بڑی رغبت سے جاتے ہیں. جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کی رغبت پہلے سے اور بڑھ جاتی ہے. اور مثابہ یہ ثواب سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا، چنانچہ وہاں کا ثواب باقی جگہوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کل عرض کر کے پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ نصیب فرمائے.